السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے اور ایران کی مسلح افواج اور عوام کے ساتھ ساتھ روس اور چین کی جانب سے بھی ان کی حمایت کا مکمل طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کی لیڈرشپ میں ایران ماضی کے ایران سے کس طرح سے مختلف ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکہ ایران اسرائیل جنگ 11ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2-3 دن کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بہت شدید بمباری کی گئی، ایران کی آئل ڈیپوز کو، انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا، واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر حملے کیے گئے، سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مگر اتنے شدید بمباری کے باوجود امریکہ اب تک اس جنگ کے اندر اپنے آبجیکٹیوز، اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر پایا۔ تو کیا اب امریکہ اپنی اسٹریٹجی کو بدلے گا اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایران پر نیوکلیئر حملے کا آپشن استعمال کر سکتا ہے؟ یہ جنگ کس طرف جائے گی، اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس پر بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ دی لاسٹ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے آپریشن غضب الحق کے حوالے سے اور اس کی کچھ اہم ڈیٹیلز اور ڈسکشن آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آج کی سب سے اہم اپڈیٹ کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اسرائیل نے بارہا یہ دھمکی دی کہ جو بھی نیا سپریم لیڈر آئے گا اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کے باوجود بہت ہی نڈر طریقے سے ان کو منتخب کر دیا گیا اور وہ ساری اسپیکولیشنز جو کی جا رہی تھیں کہ جان بوجھ کر ایران ڈر کے، خوف کے مارے جو ہے وہ اپنا سپریم لیڈر منتخب نہیں کر پا رہا کہ ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم؟ اب کا ایران، مجتبیٰ خامنئی کی لیڈرشپ کا ایران ماضی کے ایران سے کس طرح سے مختلف ہوگا؟ دیکھیے، بہت سارے سوال آپ نے اکٹھے کر دیے، میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی جو 81 رکنی یا غالباً 82 رکنی جو کونسل ہے جس نے یہ انتخاب کیا ہے، انہوں نے مجتبیٰ خامنئی کو منتخب کر کے دونوں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے منہ پر تماچا مارا کہہ لیں یا کہہ لیں، جو بھی مناسب آپ سمجھیں وہ لفظ سمجھ لیں آپ، لیکن میرے خیال سے انہیں ڈوب مرنے کے لیے جگہ تو خیر پتہ نہیں انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن اتنی شدید قوت کے ساتھ حملہ آور ہو کے وہ نہ پروسیس کو روک سکے ہیں اور نہ عوام کی رائے کے مطابق اس کا انتخاب روک سکے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی دھمکی ایسی نہیں تھی جو نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے نہیں دی تھی۔ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، میرا اس میں رول ہونا چاہیے۔ تم میں لگتے ہو ایران کے، مطلب فوجیں لے کے تم نے چڑھائی کی ہوئی ہے، ایریل بامبنگ کر کر کے تم نے ناس مار دیا وہاں، اور تم کہتے ہو کہ وہاں کا جو لیڈر منتخب ہوگا اس کے پروسیس میں میرا رول ہونا چاہیے۔ آپ ہیں کون؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب انتخاب کا اعلان کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح دیوانہ وار لوگ جو ہیں وہ تہران کے نہیں بلکہ ہر شہر میں جس کو کہتے ہیں امنڈ آنا، آپ نے یہ اچھی طرح دیکھ لیا، میں نے کیا اور آپ نے کیا، پوری دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے منظرنامہ۔ تو ایک تو جو دو بڑی قوتیں ہیں وہاں جس کا تعاون اور جس کی ریکگنیشن بہت ضروری ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے آپ کی جو مسلح افواج ہے وہاں کی، جی۔ دوسری سب سے بڑی قوت کا نام پاسداران ہے۔ سوری، پاسداران کے حوالے سے جو خامنئی ہیں، جو آیت اللہ خامنئی تھے، وہ انہوں نے کنسیو کیا تھا، انہوں نے ہی پلان کیا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور عملی شکل میں مجتبیٰ خامنئی کا بہت بڑا رول ہے۔ لہٰذا وہ اس قوت کو جو بہت بڑی قوت ہے ایران کی، پاسداران کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو خامنئی کی فورس ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ کہا کہ ہم مکمل طور پر ان کی پیروی کریں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کیا، ان کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ امام مجتہد تو ہیں۔ ایک تو یہ، تو دو جو بڑی قوتیں ہیں ایران کی، ان دونوں نے ان کو نہ صرف ریکگنائز کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ پلیج کیا ہے وفاداری کا کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں اب اور مغربی میڈیا سے مل رہی ہیں کہ خامنئی کے انتخاب کے اوپر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی، جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھئی آپ ہیں کون خوش یا ناخوش ہونے والے؟ یہ کوئی میساچوسٹس کا انتخاب تھا، یہ کوئی کیلیفورنیا کا انتخاب تھا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم، انڈیپینڈنٹ نیشن، ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا انتخاب تھا، وہ جو بھی انہوں نے کیا۔ اینی وے، اور وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا اس کو ذرا آگے چل کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دو بڑی سپر پاورز کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے حوالے سے، اس نے میرے خیال سے تمام امیدوں پر ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی پانی پھیر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ چائنا۔
چائنا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نئے ایرانی لیڈر کو نشانہ بنانے کی ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کریں گے. یہ چھوٹا بیان نہیں ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ان کا تقرر جو ہے وہ ایران کا آئینی حق ہے, مگر بھائی پوتن جو ہیں وہ کہتے ہیں نا دیر سے آئے لیکن خوب آئے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نئے منتخب لیڈر کی غیر مشروط اور جس قدر ممکن ہو حمایت کا اعلان کرتا ہوں. ایک دوسری بات یہ کہتی ہیں کہ ایران میں مجتبی خامنہئی کا انتخاب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اس کو بیرونی حملے کا سامنا ہے, یعنی کہ خدشہ نہیں ہے, سامنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم آپ کے شراکت دار ہیں اور اپنا شراکت دار ہونا ثابت کریں گے. Now these are important statements. یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اب پتہ نہیں کہاں ہانک رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ ان بیانات کے بعد. جی دوسری طرف یہ ہے کہ جی اب ایک بڑی بات جو ہے جو میرے خیال سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے اپنے ناظرین کے ساتھ, وہ یہ کہ ٹرمپ اب جنگ بند کرنے کے بہانے ڈھونڈتے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب جنگ کب بند کرنی ہے وہ میں فیصلہ کروں گا اور مل کے کروں گا نیتن یاہو کے ساتھ. یعنی جنگ بند کرنے کی پہلی بات جو ہے وہ ٹرمپ کے منہ سے نکلی ہے, ایران کے کسی لیڈر نے نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اہداف لے کے آئے تھے نہ صرف یہ ان کو اس میں ناکامی ہوئی ہے بلکہ کچھ متس بریک ہوئی ہیں. جب یہ امریکہ اعلان کرتا تھا کہ میں اپنا بیڑا بھیج رہا ہوں جس میں ایئر کرافٹ کیریئر ہے, تو یہ ایک خوف کی علامت تھا. جی بخاری صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے جسے پروگرام کی میٹنگ کے اندر بھی کہ آیت اللہ خامنہئی نے تو اس حوالے سے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایران نیوکلیر بام نہیں بنائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی کریں گے؟ کیونکہ آپ نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی اسی حوالے سے بات کی تھی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ حد تک. دیکھیے, یہ جب اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت نہ جنگ شروع تھی نہ اس وقت ایسا کوئی خطرہ تھا. جی بالکل پرامن دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. لیکن مجتہد کا فتویٰ, سپریم لیڈر کا فتویٰ, اندری حالات سپریم لیڈر انڈو کر سکتا ہے. وہ فتویٰ انہوں نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق دیا تھا, اور اب جب کہ جنگ ایران کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں تو یہ فیصلہ انڈو ہو سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, میں جو سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں, اللہ کرے وہ کسی طرح پوری ہو, کیونکہ جو سزا ایٹم بم بنانے کی مل سکتی تھی وہ تو ایران بھگت رہا ہے. اس کی آئل ریفائنریز پر اٹیک ہو رہے ہیں, اس کے اسکولوں کی بچیاں مار رہے ہیں. اتنا کمینہ اور گھٹیا دشمن ہے ٹرمپ کہ اس نے اپنے بمبر کے تھرو بم پھینک کے, ٹاما ہاک میزائل پھینک کے بچوں کو مارے. کہتے ہیں تو ایرانیوں نے مارا ہے. یہ لیڈرشپ ہے؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. کوئی گھٹیا سے گھٹیا کسی ایک خاندان کا سربراہ بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتا جتنا وہ بولا تھا. اور بالآخر جو ویڈیو آئی ہے کہ ٹام ہیک میزائل جو ہے وہ گرا ہوا اسکول کے پاس, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی شرم آئے گی, کوئی غیرت آئے گی کہ نہیں, کیونکہ اس قسم کی کوئی چیز ٹرمپ میں اور نیتن یاہو دونوں میں نہیں ہے. بخاری صاحب, اگر ابھی اس سچویشن کے اندر ایران نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے اپنا اور خود کو ڈکلیئر کرتا ہے ایز اے نیوکلیر پاور, تو پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو آپ کو نہیں لگتا کہ جواز مل جائے گا ایران کے اوپر ایک نیوکلیر حملہ کرنے کا؟ دیکھیے, بات یہ ہے, نیوکلیر تو ہندوستان بھی ہے, نیوکلیر بم تو اسرائیل کے پاس بھی ہے, تو ہمیں پڑے کیوں نہیں اب تک؟ جب وہ دھماکہ کر دے گا تو پھر جوامہ غزل بھی تو تیار ہوگا کہ نہیں. آپ کوئی چیز میرے گھر پہ پھینک کے بھاگ تھوڑی سکتے ہیں پھر. تو کہنے کا مطلب ہے یہ فیصلہ تو ایرانی قوم کا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں اور انالائز کریں ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور, تو جو بدترین سزا مل سکتی تھی ایران کو ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کے صورت میں, وہ تو ان کو مل رہی ہے نہ کیے بغیر. تو اب تو کر دینا چاہیے. جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, بہت سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو اس معاملے کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنونشنل ویپنز یوز کر کے, اپنے میزائلز یوز کر کے, اپنے فائٹر جیٹس یوز کر کے امریکہ کہ آج 11واں دن ہے, اب تک ایران کو جو ہے وہ بو ڈاؤن نہیں کروا سکا. اب تک جو ہے وہ امریکہ کو الٹا اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بار بار یہ بات بھی کر رہی ہے کہ وہ لانگ ٹرم وار نہیں چاہتے. تو پھر انٹرنیشنل ایکسپرٹس اس پہ یہ بھی اوپینین رکھتے ہیں کہ شاید اب امریکہ اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی فیس سیونگ کے لیے ایران کے اوپر نیوکلیر حملہ کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا
کہ حال تو ان کا یہی ہے کہ تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود ایک ملک بغیر کسی سپر پاور کی مدد کے 11 دن سے سٹیڈ فاسٹ کھڑا ہے، بج نہیں کیا ہے، ہلکا سا بینڈ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ نیتن یاہو کو تو اور ٹرمپ کو تو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب نکلیں کیسے اس سے. یہ بات میں نے کتنی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہی ہے کہ ہمیشہ یہ غلطی کی ہے امریکنوں نے کہ کسی بھی جنگ میں کود پڑتے ہیں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کو اس کے بارے میں پریشانی لاحق ہے. کیا کریں گے وہ، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ٹرمپ کے اپنے گھر میں ڈسپیوٹ ہے. وہ آوازیں جو ہم نے سنی ہیں وہ چند ہیں. ان کی کابینہ نے، ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے منع کیا تھا ان سے کہ ایران پر حملہ نہ کرے. یہ اختلافات کی خبریں ویسٹرن سورسز سے آ رہی ہیں، یہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے گھڑی نہیں ہے کہ انہوں نے بار بار منع کیا تھا کہ اس کے نتائج پر غور کر لیں. لیکن وہ چونکہ اپنے پاگل پن میں، اپنی ناجائز اولاد کی پروٹیکشن میں حدود سے کراس کر گئے تھے، اس لیے اس وقت وہاں بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوگا کیپٹل ہل میں یا وائٹ ہاؤس میں یا پینٹاگون میں، یہ تو اب اللہ جانتا ہے اس کی. لیکن یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت وہاں جنگ سے نکلنے کی اسٹریٹجی پہ غور ہو رہا ہے. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے نکلنے کی اسٹریٹجی پر غور ہو رہا ہے اور ان کو کوئی اسٹریٹجی مل نہیں رہی ہے ابھی کرنٹ سچویشن کے اندر. تو بخاری صاحب کچھ مماثلت آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کرنٹ اس جنگ کی، پھر ورلڈ وار 2 کی؟ جب لاسٹ ٹائم امریکہ نے انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کی تھی جیسے وہ بھی ایران سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ لاسٹ ٹائم جاپان کو کہا تھا ورلڈ وار 2 کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے جاپان کے 2 شہروں کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران پہ بھی، کیونکہ اب کچھ فیس سیونگ تو ہونے چاہیے، اگر وہ ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کی they will lose the war. دیکھیے 2-3 چیزیں سوچئے. ایک تو اس خطے میں اگر ایٹم بم چلے گا تو کیا جارڈن بچے گا، کیا لیبنان بچے گا، کیا اسرائیل بچے گا؟ ایٹم بم آپ ذرا اس کی خوفناکیاں تو سوچئے. اور اگر ایٹم بم کا حملہ ہوگا تو جو نیوکلیئر فیسلٹی اور جو نیوکلیئر یورینیم افسودہ پڑی ہے ایران کے پاس، اس کی تابکاریوں سے کون بچے گا؟ یہ آسان آپشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ ان دا ہینڈ آف ٹرمپ alone to decide کہ I'm going to attack with nuclear bomb. No, ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے والا. اس لیے کہ جس اختلاف کی میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بدل رہا ہے. مڈل ایسٹ کی وہ ریاستیں جو اپنے آپ کو غلام سمجھتی تھی امریکہ کا، آنکھیں دکھا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ان کے انویسٹرز وہاں سے بھاگ رہے ہیں. یہ ایران کی اسٹریٹجی جو ہے یہ ہوا میں نہیں ہے. It is well thought out policy. This is a strategy. اور کیا ہو رہا ہے اب؟ ہم تک آوازیں نہیں پہنچ رہی ہیں نا، لیکن ان ریاستوں میں سے کتنے لوگوں نے اب تک ٹرمپ سے جنگ بند کرنے کے لیے کہا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس کا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے جناب. بخاری صاحب اگر امریکہ فل فلیج نیوکلیئر ویپن اپنا یوز نہیں کرتا تو ٹیکٹیکل ویپنز بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی تو ان کے پاس ہوگی. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے ذرا بتائیے نام لے کے کون سا ویپن ہے مائنس ایٹامک بم جو انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. ایسے بم استعمال ہو گئے ہیں جن کی فروخت اور کسی کو دینے پر پابندی تھی. جو بائیڈن کے دور تک پابندی تھی. اس ہونک انسان نے آتے ہی اس کو اٹھایا اور اسرائیل کو جرت ملی اس سے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ڈسٹرکشن کرنے والے بمز موجود ہیں. لیکن you cannot kill the determination and courage of a nation with missiles or bombs. جی لیکن بخاری صاحب جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو انپریڈکٹیبل، اور جس طرح سے ان کے اندر انسانیت کا کوئی درد یا کوئی خیال تو ہے نہیں ہے، نہ ہی وہ اتنی عقل اور سوچ رکھتے ہیں. اگر وہ رکھتے ہوتے تو اس جنگ میں کودتے نا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے نیتن یاہو، بخاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے جب لاسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی تو جاپان کو بھی ایگزیکٹلی یہی باتیں کی گئی تھی، اسی طرح سے نیتن یاہو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سرپرائزز آئیں گے، پھر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے. دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار اور آج کی دنیا میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت امریکہ واحد نیوکلیئر پاور تھی. اس وقت یہاں 7 ڈکلیئرڈ ہیں اور 4 نان ڈکلیئرڈ ہیں. 11 اٹامک پاورز ہیں. اس وقت کسی مسلم ملک کے کوئی مسلم ملک جو ہے وہ اٹامک پاور نہیں تھا. اس وقت چائنا اتنا پاورفل نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن کیوں استعمال نہیں ہوگا. اب اس پہ آ جاتے ہیں. بالکل جیسا میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے یہ ایک خوف کا سمبل ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ 200 کچھ میل یا 175-185 کلومیٹر دور تھا مڈل ایسٹ سے.
وہ اب 585 کلومیٹر دور کھڑا ہے، کیونکہ جب وہ پہلی دفعہ ہٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے ریٹریٹ کیا وہاں سے. نیتن یاہو، ٹرمپ اور اینی بڈی ان فیوچر ول نیور ڈیئر یوز دس ایئر کرافٹ کیریئر. دا ریزن بینگ کہ جو یہ خوف کی علامت تھی وہ زچ ہو گئی ہے. کیسے؟ جی ایران نے اس کے اوپر 5 میزائل پھینکے گیپ کے ساتھ. دے ور فوکسڈ، ان کے ریڈار نے کہا کہ یہ تو آ گئے، تو انہوں نے پورے اپنے ڈیفنس کا سسٹم فوکس کر لیا ان میزائلز پر. ابھی وہ لگے ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے ڈرونز آ گئے، انہوں نے آدھا ادھر رکھا آدھا ادھر رکھا، تو اتنی دیر میں جو وہ اسٹارم بوٹس ہیں ان کی وہ میزائل لے کے آ گئی اینڈ اٹ واز ہٹ ٹوائس. تو ولنریبلٹی آف ایئر کرافٹ کیریئر ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ نہیں، یہ ایسے خوف کی علامت نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ چھوٹا ڈیمیج نہیں ہے. ان فیوچر نو بڈی ول بی اسکیئرڈ آف دس ایئر کرافٹ کیریئر. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہوا. ٹرمپ نے کیا کر دیا امریکہ کے ساتھ اور اس کی فوجی قوت کے ساتھ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا. جی ایک تو یہ. دوسری بات، یہ اب انہوں نے نیا ایک پلان بنایا کہ ہم جو ہے ایران کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں یہ زمینی فوج بھیج کے تو ہم اٹھا لیں گے وہاں سے. یہ جھک نیتن یاہو نے بھی ماری ہے اور یہ جھک ٹرمپ نے بھی ماری ہے، دونوں نے کہا ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ نیوکلیر ایسٹ جو ہیں وہ آپ پارا چوک میں رکھے ہیں کہ آپ آئیں گے لینڈ کریں گے اٹھائیں گے بھاگ جائیں گے؟ وہ آپ تو اپنی ایمبیسی کے آج سے 47 سال پہلے آپ اپنی ایمبیسی کے بندے نہیں چھڑوا سکے تھے ایران سے، آپ آ رہے ہیں وہاں ان کا نیوکلیر ایسٹ چھڑانے کے لیے. تو یہ جو دیوانگی کی بڑے بج رہی ہیں نا، یہ شکست کی، یہ ناامیدی کی، یہ مایوسی کے سمبلز ہیں. There is a panic. That's the right word. There is a panic in Capitol Hill. There is a panic in White House. There is a panic in CIA. There is a panic in Pentagon اور elsewhere. کانگریس میں جو آوازیں اٹھی ہیں وہ آپ نے اور میں نے سنی ہوئی ہیں، لوگوں کو سنائی ہوئی بھی ہیں. مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن میں اگر ڈیموکریٹس نے چند سیٹیں اور زیادہ جیت لیں تو بھائی ٹرمپ تو گئے، مواخذہ تو ہوا ہی سو ہوا. لیکن اس سے پہلے ان شرمندگیوں سے کون بچائے گا انہیں جو اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہیں. ان کی آپ شکلیں دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، سامنے والی ٹی وی پہ دیکھیں. ٹرمپ بول رہے ہیں تو ان کی شکل پر جو لعنت برس رہی ہے وہ وہی ہزیمت ہے جو انہیں اٹھانی پڑ رہی ہے. جی بخاری صاحب، لیکن اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں بھی کرتے تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ ڈیلٹا فورس بھیج کے تو یہ یورینیم نکلوا لیں، جس طرح سے وینزویلا میں میں نے آپ سے کہا نا، میں نے آپ سے کہا دس از ناٹ وینزویلا، دس از ناٹ گرین لینڈ، this is not Cuba, this is Iran, and you have tried it before. 10 years of war with the entire might of the United States and their allies. اس وقت سب ایک ٹونی بلیئر کی کمینگی اور گھٹیا پن یاد نہیں آپ کو؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور پھر سب نے معافیاں مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. آج تک، کل بھی اس نے کہا ہے اسٹارمر نے کہ ہم وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے جو ہماری عراق جنگ میں ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ ابھی کل کا ہے. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران از ناٹ این ایزی پائی جس کو جب چاہیں گے وہ ہڑپ کر لیں گے. بیت گئے وہ دور. دس ایران انڈر مجتبی خامنائی اے ینگر لیڈر is going to be more strong and more assertive. Mind my words. assert بھی کرے گا اپنی پوزیشن کو اور اسٹرانگ اسٹرینتھ بھی دکھائے گا. جی بالکل. بخاری صاحب، اگر امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لانگ وار تو نہیں لڑ سکتے، جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کا سٹینس یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے لیے اگر فل فلیج وار ہوتی ہے تو وہ لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے. پھر ایک امپورٹنٹ سوال آپ نے کر دیا ہے، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. نیتن یاہو اور ٹرمپ کا پلان یہ تھا وی ول اٹیک ایران، اور 3 دن میں ہم اس کی قیادت بھی ختم کر دیں گے اور فتح کر لیں گے. یہ تھا ان کا پلان. ان کے تو فرشتوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں. مس کیلکولیٹڈ، ایبسولوٹ نان سینسیکلی مس کیلکولیٹڈ، اور پوری قوم سے جوتیاں پڑنی ہیں ابھی آپ نے اور میں نے. بالکل. آگے چلیے بخاری صاحب، بریک کے بعد واپس آ کے پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کی انٹینشنز اور ان کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ وہ ایران کو مختلف حصوں میں توڑ دیں اور اس کے تیل پر قبضہ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امریکہ کے اہداف یہی ہیں اور وہ اس کو کسی طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اہداف قائم کرنا یا اس کے بارے میں پلاننگ کرنا، یہ تو اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دیر آر آلویز ڈویبلز اینڈ
impossible things. یہ ڈویبل نہیں ہے. ایران کین ناٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو اینی پارٹس. یہ وہ ایک دیوانے کی اور بڑھ ہے. اس لیے کہ یہ کوششیں بہت پہلے بھی ہو چکی ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بلوچستان کے علاقے میں آدھا بلوچستان ایران کا حصہ ہے, آدھا بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. یہاں پر امریکہ کی بلیک واٹر جو ہے وہ کوشش کرتی رہی ہے کہ یہاں کی تنظیموں کو, اور اگر آپ کو یاد ہو ایک دفعہ ہوائی حملے ہوئے تھے, ہم نے بھی کیے تھے, ایران نے بھی کیے تھے, ابھی کچھ 1.5-2 سال کی بات ہے. تو یہ وہی قوتیں تھیں جو ان کو اکسا رہی تھی کہ گریٹر بلوچستان بنے گا. یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے کردستان کے حوالے سے امریکہ نے ہمیشہ کردوں کو سپورٹ کیا ہے. کرد جو ہیں ان کا بارڈر لگتا ہے عراق کے ساتھ بھی, ترکی کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی. اب پھر آپ نے سنا نا کہ ان کو پیسے دیے ہیں, اسلحہ دیا ہے, اور وہ تھوڑا سا داخل بھی ہوئے ہیں ایرانین ٹیریٹری میں, لیکن جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ جا کے کوئی ان سے پوچھے. تو ایک تو یہ خواہش کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ایران کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے, اور یہی حال اس کی جو آئل انسٹالیشنز ہیں ان کا بھی ہے. دیکھیے اس طرح کی جب ویوز آتی ہیں ادھر سے تو اس کا جواب بھی ایران کی طرف سے دیا جاتا ہے. جو ایران کے پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے گا ہمارا رد عمل اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کبھی ناانصافی اور جاہریت کے سامنے نہیں جھکے گا. اور جو فارن منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے ایک اور بات کہی ہے وہ میرے خیال سے زیادہ اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے اپنی مکاری سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں گھسیٹ لایا ہے. وہ اس کے اوپر آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ جو عوام ہے امریکہ کی, 2-3 جلوس تو میں نے آلریڈی دیکھ لیے ہوئے ہیں امریکہ میں جو نکلے ہیں ایران کی جنگ کے خلاف. آپ دیکھیے گا اس کے اوپر کتنی لیدے ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عراقچی جو ہیں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا بیان اس کے حوالے سے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب تک امریکہ کی جنگ میں $100 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. وہ اکانومی جس کو ٹرمپ ٹھیک کرنے چلے تھے, جس کے لیے ٹیرف کی جنگ شروع کی تھی انہوں نے, میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ فرسٹ, وہ سب بکواسیات جو ہیں وہ اس کی نظر ہو رہی ہیں جو ایڈونچر انہوں نے ایران کے خلاف کیا ہے. یہ ہمارے سامنے وہ سارے ثبوت رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے بل سے نکل آئے ہیں اچانک, اور وہ فرما رہے ہیں جی کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کا منظم منصوبہ موجود ہے. بھائی کر لیا نا آپ نے امپلیمنٹ, اور کون سا آپ نے فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے کوئی منصوبہ؟ بالکل. ویسے تو یہ بات نہیں کر رہے ہوں گے, پاسبلی کیا آپشن مزید نیتن یاہو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نیتن یاہو کے لیے اب بچت ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک چونکہ وہاں پر میڈیا پر پابندی ہے, کیونکہ تباہی کی لاشوں کی تصویریں دکھانے پر پابندی ہے امریکہ کی طرح سے. آپ کو میں ایمانداری سے کہوں اگر تو جو بھی امیجز اب تک کہیں نہ کہیں سے نکلے ہیں آپ کے لیے غزہ میں اور اس تل ابیب میں پہچان کرنی مشکل ہو جائے گی. یہ حال کیا ہے ایرانین میزائلز نے ان کا. جی بالکل بخاری صاحب, اور شاید امریکہ اور اسرائیل غزہ والا ماڈل ہی ایران میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے, ان کے آئل ڈیپوز کو ہٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بخاری صاحب انوائرمنٹل ایفیکٹس بھی آئیں گے. اور دیکھیے جنگ کے تو آفٹر میتھس بہت سارے ہوتے ہیں. جتنا بارود استعمال ہو چکا ہے گولہ بارود اس وقت ایران میں 5000 ٹن تو آج سے 3 دن پہلے تھا جو بم برسائے انہوں نے. مگر کیا وہ بم اور کیا وہ دھواں, کیا وہ اثرات ایران کی قوم کا عزم توڑ سکے؟ جواب ہے نہیں. بالکل. تو یہ آفٹر میچ تو ہوتے ہیں. وار از ناٹ این ایزی گیم. وین یو آر ان وار تو یہ آپ کو اس کے اوپر اپنے اوپر افیکٹ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, دشمن کی تباہی کے لیے اپنا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ تو وار میں ہوتا ہے. بخاری صاحب پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے پاکستان از مانیٹرنگ دا سچویشن ویری کلوزلی, لیکن میرا خیال سے اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ڈپلومیسی کا ایکسپریشن یوز کر کے مزید منافقت سے کام نہ لیں. یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ. ابھی تک ہم نے امریکہ کے اور اسرائیل کے ایران کرنے کی اس طرح سے مذمت نہیں کی ہے جس طرح سے ہمیں ایک مسلم برادر ملک کے اوپر حملے کی صورت میں کرنی چاہیے تھی. جی ہم چاہے وہ بورڈ آف وار ہو, میں تو اس کو بورڈ آف وار کہتا ہوں, بورڈ آف پیس تو نہیں ہے. اس حوالے سے 2 باتیں میں نے کرنی ہیں اور وہ کر کے چھوڑوں گا میں. ایک تو یہ کہ انڈونیشیا جو ہے اس کو کوئی شرم اور غیرت کا احساس ہوا ہے, اس نے اپنی ممبرشپ معطل کر دی ہے. پہلا آپ کہہ سکتے ہیں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. مسلمانوں کو ایران کے ساتھ یکجہتی کے لیے, اپنی ریاستوں کے بچاؤ کے لیے اس وقت بورڈ آف پیس جو سو کالڈ بورڈ آف پیس ہے, جسے میں بورڈ آف وار کہتا ہوں, اسے کوئٹ کر دینا چاہیے.
پاکستان کو بھی؟ سب کو، پاکستان کو سب سے پہلے. مجھے تو اس بات پہ افسوس اور غصہ ہے کہ اب تک ہم نے کیا کیوں نہیں. آپ نے تو ایسے پوچھا کہ پاکستان کو باہر کا کوئی ملک ہے. ہمیں تو یہ شرم اور وہ حیا بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ میں کہتا ہوں دیر آید درست آید. خدا کے لیے اب کر دیجئے. ڈونٹ ڈیلے اٹ اینی فردر. جی بخاری صاحب، اس جنگ کا پوری دنیا کی انرجی مارکیٹ کے اوپر جس طرح سے ایران کے آئل ڈیپوز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور پھر ایران جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر، گلف کے اندر ان کی آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کر رہا ہے سعودی عرب میں، تو پوری دنیا کی انرجی مارکیٹ کے اوپر اور پھر کس طرح کے انرجی کرائسس کو یہ جنم دے سکتی ہے؟ کتنے لانگ ٹرم ایفیکٹ؟ آل از ویل ان دا وار اینڈ لو. وار میں جو اسٹریٹجی آپ کے دشمن کو نقصان پہنچائے اس کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ اقدامات کریں. پوری دنیا مڈل ایسٹ کے آئل پر چلتی ہے. جی یہ تو کوئی پہلی نہیں ہے. جی ان جگہوں پر جہاں جہاں امریکہ نے اپنے اڈے ڈرا کے بنائے ہوئے تھے کہ تمہیں ایران کھا جائے گا، تمہیں ایران کھا جائے گا، اور وہ اس خطے میں اپنی دھوس جمائے بیٹھا تھا، ان ریاستوں پر حملے کر کے ایران نے 2 باتیں ثابت کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ جس نے آپ کو پروٹیکشن مہیا کرنی تھی، جس کے لیے آپ نے اپنی سرزمین پر ان کے اڈے بنائے تھے، کہاں ہیں وہ؟ امریکہ. بتائیے، کسی ریاست کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا امریکہ؟ جی کتنی خوفناک بات ہے یہ کہ اڈے اس لیے وہاں بنائے تھے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. تو بخاری صاحب، اس کے بعد کیا یہ عرب کنٹریز اپنا جو سٹینس ہے، جو وہ ہمیشہ سے امریکہ کے پر ریلائی کرتی رہی ہیں فور دیئر سیکیورٹی، کیا آپ وہ کچھ تبدیلی اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ میں ایٹ لیسٹ اس جنگ کے اندر وہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں؟ میرے خیال سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ہے ان ریاستوں کی طرف سے کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں. ایک دوسرا ہے کہ جو عالمی منڈی میں جو حال ہوا ہے، جس طریقے سے نوز ڈائیو ہوئی ہیں جو انٹرنیشنل پرومیننٹ سٹاک ایکسچینجز ہیں، وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. ایران نے تو یہ کہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو ان قریب یہ جو پر بیرل پرائس ہے جو 60 تھی وہ 200 پہ جائے گی. That means about 325% hike in petrol price. اس حوالے سے تو بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر رکھی ہے کہ اگر 200 بیرل تک بھی جاتی ہے تو دنیا کے امن اور استحکام کے لیے آئل کی اتنی زیادہ پرائس، تو یہ تو بہت کوئی اس کی اپنی قوم پھاڑ کے کھا جائے گی اس کو، باقیوں کو تو چھوڑ دیں آپ. کیونکہ پرائسز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سینسٹیوٹیز امریکہ میں کیا ہیں. یہ چلے تھے امریکہ کو امریکہ فرسٹ بنانے، یہ چلے تھے امریکہ کو پاورفل اکنامک مائٹ بنانے کے لیے. جو کچھ یہ کر بیٹھے ہیں اس کا ابھی انہوں نے حساب دینا ہے اپنی قوم کو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے. کچھ نہیں، ویسے تو 40% ٹریڈ جاتی ہے یہاں سے دنیا کی، لیکن 20% ڈکلائن تو ہے. باقی اب تھوڑا سا سافٹ کیا ہے ایران نے اپنا سٹانس کہ سوائے اسرائیلی اور امریکن جہازوں کے باقی سب کو جانے کی اجازت ہے، لیکن nobody will go، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس طرف سے میزائل آئے گا. ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر شپس جو ہیں وہ پارک ہوئے ہیں دور ہرمز سے. بخاری صاحب، آج 11واں دن ہے جنگ کا، ابھی تک بھی امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھلوا سکا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے دعوے کیے تھے دوسرے تیسرے دن کہ ہم تو اپنی کمرشل شپس کے ساتھ نیوی بھیجیں گے اور کھلوا لیں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو امریکہ کی ملٹری مائٹ کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. پاسداران کے چیف کا بیان نہیں سنا اس نے کہا اگر ٹرمپ نام لے کے ٹرمپ اور نیتنیاہو آپ میں جرت ہے تو ایک جہاز اور ایک آئل کا قطرہ یہاں سے گزار کے دکھائے. جی اس کو بھی 3 دن ہو گئے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نزدیک اس کے تحت وہاں آئل کی پرائسز اور زیادہ سور ہوں گی اور زیادہ ورلڈ اکانومی جو ہے وہ سفر کرے گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پریشرز ہوں گے، ایک جو ٹرمپ کے خلاف آوازیں اس کے اپنے ملک میں اڑ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل اکانومی کی ورسن صورتحال ہو رہی ہے، جو محاذوں کے اوپر ان کو شرمناک ڈیفیٹ ہو رہی ہے، اس سب کے تحت امریکہ ول ہیو ٹو گو فار سیز فائر. یہ میری بات یاد رکھیں. بالکل، اس سب کا بوجھ ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھوں پر ہوگا. ٹھیک ہے، پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، افغان طالبان کی دہشت گرد تنظیموں کو جو پشت بنائی ہے اس کی وجہ سے ایک طرف تو پاکستان بلیڈ کر رہا ہے، پاکستان میں سویلین آبادی کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گرد حملے کرتے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے، جب جوابی کارروائی کرتا ہے تو یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پر عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. ٹھیک کہا آپ نے، لیکن جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اسلام کا نام لیتے ہیں، جی کہتے ہیں جی ہم دین کے بڑے سچے ہیں، لیکن جس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں
اس کے بعد ان کے دعوے کی تردید جو ہے خود ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج نے اور جو پاکستان آرمی ہے انہوں نے ٹارگیٹڈ بیسڈ جو انفارمیشن بیسڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشنز، اور کسی بھی سویلین پاپولیشن کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا ہے۔ اب تک جتنے دعوے ہم نے کیے ہیں ان میں یا چوکیاں ہیں یا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کے ٹھکانے اور ٹھیے ہیں جہاں پر یہ دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں، جہاں پر ان کی یعنی جو جب وہ آپریشن میں نہیں ہوتے تو جہاں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں وہ بیرکس جس کو کہتے ہیں ہم، ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور راجیہ کے نشانہ بنایا ہے اور بنا رہے ہیں اور بناتے رہیں گے۔ دو تین باتیں اس حوالے سے جو عطار اللہ طارق نے کہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ثبوت اب تک انہوں نے پیش نہیں کیا کہ ہم نے سویلین آبادی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہو۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی افواج نے ایسا کیا، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ تو یہ بھی چلی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ان کی ایئر فورس نے پاکستان کے شہروں پر حملے کیے جبکہ ان کی کوئی ایئر فورس ہے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایگزیجریٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا انہیں یہ پیغام دینے کے لیے نہیں ہم کھڑے ہیں بھائی تمہارے دفاع کے لیے، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ جو طلال چودھری صاحب بول رہے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور چونکہ دشمن گھٹیا ہے اور ینگ بچوں کو استعمال کرتا ہے سوئسائڈ بمبر کے طور پہ، اس لیے ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے، لہذا لوگوں کو ناکوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ناکے ان کے تحفظ کے لیے لگائے گئے ہیں۔ ایک لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو سب سے اچھی باتیں کی ہیں وہ ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ افغانیوں پر مزید اعتبار کرنا ٹھیک نہیں، کابل حکومت پر اعتبار کرنا بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ ہم نے جب ان کا اعتبار کیا ہے انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وتیرہ ان لوگوں نے پکڑ رکھا ہے یہ آج بھی ناقابل قبول ہے، کل بھی ناقابل قبول تھا اور آنے والے دن بھی ناقابل قبول ہوگا۔ جی بالکل بخاری صاحب، اور ویسے بھی 50 سال تک ہم لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کیا اور اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس۔ آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل اور پوری دنیا میں جو بھی یہ کشیدہ صورتحال ہے، جو بھی یہ کنفلکٹس چل رہے ہیں، ان کو ڈپلومیٹکلی حل کیا جائے۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔